چلیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیریت سے ہیں آپ سب لوگ؟ ٹھیک ہیں؟ جی الحمدللہ مولانا الحمدللہ آپ خیریت سے ہیں۔ ہماری گفتگو جوہر علی عباس افنان، ناز فاطمہ کی صاحب، فضہ بطول، نشاط رئیسہ، ہماری گفتگو چل رہی تھی کتاب صرف مقدماتی میں، ٹھیک ہے؟ صرف مقدماتی میں کس چیز کے بارے میں چل رہی تھی؟ مشتقات کے بارے میں۔ جی، مشتقات کے بارے میں بات چل رہی تھی، ٹھیک ہے؟ اور بتایا تھا کہ مشتقات 8 چیزوں کو کہا جاتا ہے۔ کتنی چیزوں کو؟ 8 چیزیں۔ سب پڑھ لیجیے۔ اس میں فاعل، اس میں مفعول، صفت مشبہہ، صیغہ مبالغہ، اس میں تفضیل، اس میں زمان، اس میں مکان، اس میں آلہ۔ ہم نے سب کے بنانے کا قاعدہ اور طریقہ استعمال پڑھا۔ آج ہم اس کو کتاب سے تطبیق کراتے ہیں۔ درس 25واں درس تھا نا جی، مشتقات کا یہ تیسرا درس تھا۔ اس میں بیان کریں گے صفت مشبہہ، اس میں مبالغہ، اس میں تفضیل، اس میں زمان و مکان، اور اس میں بتایا صفت مشبہہ اسمی۔ صفت مشبہہ ایک ایسا اسم ہے کہ دلالت میکند، دلالت کرتا ہے کسی یا چیزی، کوئی شخص یا کوئی چیز دارائے صفت ثابت است، کہ کوئی شخص یا کوئی چیز ثابت صفت رکھتا ہے۔ جیسے شجاع کسے کہتے ہیں؟ ایک شخص جس میں شجاعت ثابت ہے یا کریم۔ صفت مشبہہ در ثلاثی مجرد اوزان مختلف ادارت۔ صفت مشبہہ ثلاثی مجرد میں مختلف وزن رکھتا ہے کہ باقی اذانہا ان میں سے بعض، کن میں سے؟ ان بعض وزن میں سے بعض، عبارتاً از یہ ہیں: ایک فعلن جیسے صعب سخت، وہ چیز جس میں صفت دشواری ثابت ہوئی۔ فعیل جیسے علیم، فعل جیسے حلو، فعول جیسے صبور، فعال جیسے حسن، فعال جیسے جواب، ڈرپوک۔ جی، صعب یعنی صاف، علیم یعنی سمجھدار، ہوشیار، ٹھیک ہے؟ حلو یعنی میٹھا، حلو یعنی میٹھا، فعول صبور یعنی صبر کرنے والا، حسن یعنی نیک، جبان یعنی ڈرپوک، فعلان جیسے عطشان پیاسا، ابیض یعنی سفید۔ افعال کے وزن پہ آتی ہے۔ برائے مؤنث کردن صفت مشبہہ، صفت مشبہہ کو مؤنث کرنے کے لیے معمولان بیان، اس پر کیا کرتے ہیں؟ گولتے ہیں یہ اضافے میں شبت۔ جیسے حسن ہو جائے گا حسنتن، کریم ہو جائے گا کریمتن۔ ولی مؤنث فعلان، فعلا کے وزن پہ، فعلان کا مؤنث فعلا کے وزن پہ آتا ہے۔ عطشان پیاسا مرد، عطشا پیاسی ہو۔ غضبان غصے سے بھرا ہوا مرد، غضبہ زن خشمناک، غسیل عورت، غسیل مرد، غسیل عورت۔ لیکن وزن افعل، جو افعل وزن ہے جو برائے رنگ و عیب آورد میں شوا، جو رنگ اور عیب کے لیے لایا جاتا ہے، اس کا مؤنث فعلا کے وزن پہ آتا ہے۔ جیسے ابیض مذکر سفید، بیضاء اعرج لنگڑا مرد، ارجا لنگڑی مؤنث۔ نمونہ صرف صفت مشبہہ، صفت مشبہہ کی گردان کا نمونہ دیا، ڈیمو۔ حسنون حسنان حسنون، حسنتن حسنتان حسناتن۔ یہ تو اس میں فاعل کی طرح مؤنث تے سے بن گئی، تثنیہ الف سے، ٹھیک ہے؟ لیکن افعل رنگ و عیب والا، اس کا مؤنث حمراء، افعلا کے وزن پہ آتا ہے۔ احمر احمران احمرون، حمراء حمراءان حمراءات۔ تو صفت مشبہہ کی گردان 2 طرح سے ہوتی ہے، بلکہ 3 طرح ہوئی، 3 ہوئی۔ ایک تو سمپل اس میں فاعل کی طرح جس کا مؤنث تے سے بنتا ہے،
لیکن ایک وہ ہے جس کا مؤنث فعلا کے وزن پہ بنتا ہے، اور ایک ہے اچھا کے وزن پہ، اس کی گردان ان دونوں جیسی سیم رہے گی، یعنی اس میں مبالغہ، اور اس میں بھی صرف مذکر میں کوئی فرق نہیں ہے، مؤنث میں فرق ہے نہیں، کیونکہ بعض کا مؤنث گولتے سے بنتا ہے، بعض کا الف مقصورہ سے، بعض کا الف ممدودہ سے، یہ الف ممدودہ ہے، یاد ہے علامت تانیث کتنی ہے؟ گولتے، الف مقصورہ اور الف ممدودہ، یہ علامت تانیث بھی ہے۔ بعض چیزیں تے سے مؤنث بنتی ہیں، بعض الف مقصورہ سے، جیسے اچھان سے اچھا، اور بعض حمزہ اس سے کس سے؟ الف ممدودہ سے، حمراء، ٹھیک ہے نشاد۔ اب ہے اس میں مبالغہ، اس میں مبالغہ اسمی اس کے بر انجام دہندے کاری، ایک ایسا اسم ہے جو کام کو انجام دینے والے پر یا دارندہ صفتی یا کسی صفت رکھنے والے پر دلالت کرتا ہے، لیکن در حد زیادہ، حد سے زیادہ، حد سے زیادہ کام کرنے والے پر یا حد سے زیادہ صفت رکھنے والے پر دلالت کرتا ہے، جیسے قتال بہت زیادہ قتل کرنے والا، وہاب بہت زیادہ بخشنے والا، خدوم بہت زیادہ خدمت گزار، رحیم بہت زیادہ مہربان، ٹھیک ہے۔ اس میں مبالغہ کو صیغہ مبالغہ بھی کہتے ہیں، کہا جاتا ہے۔ اوزان اس میں مبالغہ نیز، اس میں مبالغہ کا اوزان بھی صفت مشبہ کی طرح قاعدے و وزن مشخصی نہ دارن، کوئی معین قاعدہ اور وزن نہیں رکھتے، مختلف وزن ہیں، اور معمولاً بر یکی از اوزان ذیل میں آئے، نیچے کے جو اوزان ذکر کیے ہیں ان میں سے کسی ایک وزن پہ آپ کو اس میں مبالغہ ملے گا، آتا ہے، جیسے یا تو فعال کے وزن پہ ملے گا کسی کا، جیسے رزاق بہت زیادہ رزق دینے والا، تواب بہت توبہ کرنے والا۔ فعول کے وزن پہ ملے گا کبھی فعول، اس میں مبالغہ کبھی فعول کے وزن پہ ملے گا، سبوح قدوس، سبوح سبحان اللہ، سبحان سے بہت زیادہ پاک، قدوس بہت زیادہ منزہ۔ فعیل کے وزن پہ ملے گا جیسے صدیق بہت سچ بولنے والا، سکیت بہت زیادہ خاموش رہنے والا۔ کبھی مفعال کے وزن پہ ملے گا اس میں مبالغہ، جیسے مکسار بہت زیادہ بولنے والا، مفضال بہت فضیلت والا۔ کبھی مفعیل کے وزن پہ ملے گا اس میں مبالغہ، جیسے مسکین بہت پچھڑا ہوا، بہت غریب۔ ایک ہوتا ہے غریب، ایک ہوتا ہے مسکین، مسکین غریب سے بھی زیادہ بیچارہ ٹوٹے ہوئے حالات کا۔ منطیق بہت زیادہ سخن کرنے، سخنور بولنے والا۔ فعالتن کے وزن پہ ملے گا کبھی آپ کو ہمزتن نمزا، ہمزہ بہت کوشش کرنے والا، سرزنش کرنے والا، لمزہ بہت زیادہ عیب تلاش کرنے والا۔ فعول ویل لکل ہمزۃ لمزہ، ویل جہنم ہو اس کے اوپر بہت زیادہ لوگوں کی یہ وہ کرنے والا، عیب تلاش کرنے والے پر۔ اسی لیے سورہ حجرات کی تفسیر میں پڑھا ہوگا، ہمزہ لمز میں بتایا تھا لا تلمزوا بالالقاب، لوگوں کو برے القاب سے نہ، اس میں ہی ہے، ٹھیک ہے۔ اکول کبھی فعول کے وزن پہ اس میں تفسیر یہ ملے گا آپ کو اس میں مبالغہ، جیسے پرخ بہت کھانے والا، خدوم بہت خدمت کرنے والا۔ کبھی فعیل کے وزن پہ ملے گا رحیم اور علیم۔ نقطے، مذکر اور مؤنث کا صیغہ اس میں مبالغہ میں معمولاً اکثر ایک ہی رہتا ہے، مؤنث کے لیے بھی وہی، مذکر کے لیے بھی۔ آپ امراۃ رحیم، رجل رحیم، دونوں کے لیے ایک ہی استعمال ہوتا ہے، لیکن کبھی کبھی اس کے آخر میں ایک تا آتی ہے گول، لیکن وہ تا تانیث کی نہیں ہوتی، اسے کہتے ہیں تائے مبالغہ، جو مبالغے میں بھی کثرت پہ دلالت کرتی ہے۔ ابھی آپ نے پڑھا رحیم بہت رحم کرنے والا، یا مثلا علام بہت زیادہ جاننے والا، علامت بہت بہت زیادہ جاننے والا۔ کبھی آپ سوچا علامت میں تیتا تانیث کی ہے؟ نہیں، مبالغے میں بھی کثرت پہ دلالت کرتا ہے، کہ دلالت پر کثرت مبالغے دارت، مبالغے کی کثرت۔ علام، علام خود صفت مشبہ ہے فعال کے وزن پہ، علام یعنی بہت جاننے والا، لیکن علامت بہت بہت جاننے والا۔ فہام بہت سمجھنے والا، فہامت بہت بہت زیادہ سمجھنے والا۔ اس کے بعد اس میں تفصیل، ایسا اس میں جو کسی موصوف کی صفت کی زیادتی پر دلالت کرے بر موصوف دیگر، دوسرے موصوف کی صفت کے اوپر اس کی صفت پر زیادتی پر دلالت کرے، جیسے علی اشجع من سعید میں اشجع نے علی کی صفت شجاعت کو سعید سے زیادہ ہے اس پر دلالت کرتا ہے،
کہ علی سعید سے زیادہ شجاع ہے۔ اس مثال میں اشجاع دلالت کرتا ہے کہ صفت شجاعت در علی، علی کے اندر جو صفت شجاعت ہے وہ سعید سے زیادہ ہے۔ اس میں تفضیل بنانے کا قاعدہ کیا ہے؟ اس میں تفضیل مذکر ثلاثی مجرد، ثلاثی مجرد سے اس میں تفضیل کا مذکر بروزن افعال اور اس کا مؤنث فعلا کے وزن پہ ٹھیک ہے، فعلا کے وزن پہ آتا ہے۔ میزان میں لکھوا چکا ہوں آپ کو، اس میں تفضیل میزان سے یاد کر کے آئیے گا، لکھا ہوا ہوگا آپ کے پاس۔ کبرا سے اکبر مؤنث کبرا، عظمہ سے مذکر اعظم مؤنث عظمہ، دو نقطے۔ اور آپ لوگ اس میزان کی پلے لسٹ میں جا کے دیکھ سکتے ہیں آپ، ٹھیک ہے، دو نقطے۔ اس میں تفضیل از فعلی ساخت می شود، یہ اس میں تفضیل کو بنانے کی شرطیں ہیں۔ اس میں تفضیل اس فعل سے بنایا جاتا ہے کہ ثلاثی ہو، مجرد ہو، معلوم ہو، قابل زیادت و نقصان ہو، زیادتی اور کمی کے اوپر دلالت کرتا ہو۔ انہوں نے یہاں کتنی شرطیں دی؟ 1 2 3 4، ٹھیک ہے۔ جبکہ کتنی شرطیں ہیں؟ ثلاثی ہو، مجرد ہو، معلوم ہو، تام ہو، متصرف ہو، قابل تفضیل ہو اور رنگ و عیب پہ دلالت نہ کر رہا۔ ابھی کبرا، عظمر، فضلہ ثلاثی بھی ہے، مجرد بھی ہے، معلوم بھی ہے، تام بھی ہے، متصرف بھی ہے، قابل تفضیل بھی ہیں اور رنگ و عیب پہ بھی دلالت نہیں کر رہے۔ اب دوسرا نقطہ یہی ہے جو میں نے لکھوایا ابھی، برائے ساختن اس میں تفصیل از رنگھا، اس میں تفضیل بنانے کے لیے رنگوں سے، جو فعل رنگ پہ دلالت کر رہا ہو اس سے تفضیل رنگوں سے یا غیر ثلاثی مجرد سے اس میں تفضیل بنانے کے لیے باید چاہیے کہ مصدر فعل نہ، اس فعل کے مصدر کو بصورت منصوب شکل میں ان جیسے کلمات کے بعد لائیں، اشد، اکثر، اعظم، ان جیسے کلمات، اشد، اکثر، اعظم کے ان جیسے کلمات کے بعد اس مصدر منصوب کو، اس کے مصدر منصوب کو لائیں۔ جیسے رنگ سے بنا رہے ہیں حمرتن، اس کا مصدر کیا ہے؟ حمرتن ہے، اس کا منصوب لیا یہ اشد حمرتن، اشد خضرتن، تو اشد حمرتن ہو جائے گا زیادہ سرخ، اشد خضرتن یعنی ہرے پن میں اس سے زیادہ شدید ہے، یعنی زیادہ سبز۔ غیر ثلاثی مجرد اشتیاقن، اکثر و اشتیاقن، زیادہ مشتاق، اعظم و وجادن، زیادہ ٹیڑھا۔ پھر اس میں زمان و مکان کے بارے میں بتایا تھا، اس میں زمان و مکان ایک ایسا اسم ہے جو محل وقوع فعل کے واقع ہونے کی جگہ یا وقت پہ دلالت کرتا ہے۔ اور ثلاثی مجرد سے اس کے دو وزن ہیں، مفعول جیسے جلسہ سے مجلس، بیٹھنے کی جگہ یا وقت، موعد وعدے کا وقت یا جگہ۔ مفعول کے وزن پہ آئے گا جیسے مذہب، جانے کی جگہ یا وقت۔ قوامہ سے بنے گا مقوام، جو کہ قاعدہ علال جاری ہو کے ہو جائے گا مقام۔ واو یا متحرک ما قبل الف فتح ہو تو الف سے بدل جاتا ہے، لیکن آپ کہیں گے قاف تو ساکن ہے، تو ایک نقطہ بتایا تھا وہاں پہ، یہ قاعدہ وہاں بھی جاری ہوگا جب مقام حرکت میں ہو۔ قاف پہ پہلے حرکت تھی، قاعدہ سکونی جاری ہونے کے بعد ساکن ہوا تھا، یہ کھڑے ہونے کی جگہ یا وقت۔ یا پھر مفعول کا وزن، یہ کہہ رہے ہیں وزن مفعول کب آئے گا؟ اس میں زمان و مکان مفعول کے وزن پہ کب آئے گا؟ جب مضارع مکسور العین ہو یا مثال واوی ہو، تب مفعول کے وزن پہ آئے گا، باقی جگہ پہ مفعول کے وزن پہ آتا ہے۔ ابھی کہہ رہے ہیں اس میں زمان و مکان در غیر ثلاثی مجرد، یہ تو ثلاثی مجرد سے تھا نا، مفعول اور مفعول وزن۔ غیر ثلاثی مجرد سے اس میں زمان و مکان اس میں مفعول کے وزن پہ، جو ان کا اس میں مفعول ہے اسی پہ آتا ہے، جیسے مجتمع، مکرم، مستودع، منطلق، یہ سب کے سب اس میں زمان و مکان بھی ہیں اور اس میں مفعول بھی ہیں۔ اس میں مفعول غیر ثلاثی مجرد سے یاد ہے جوہر، علامت مضارع کی جگہ میم مضمومہ لاتے ہیں، ما قبل آخر کو فتح دیتے ہیں تو اس میں مفعول، اور اگر ما قبل آخر کو کسرہ دیتے ہیں تو اس میں فاعل ہے۔ مجتمع جمع ہونے کی، اجتماع کی جگہ یا وقت، اکرام کا جگہ یا وقت مکرم، منطلق حرکت کرنے کا وقت، مستودع ودا کرنے کا زمان یا وہ جگہ۔ اس میں آلت، آلت یعنی افزار، اوزار، اس میں آلت کسے کہتے ہیں؟ کہ ایسا اس میں جو فعل کو انجام دینے کے افزار پر دلالت کرے، افزار یعنی اوزار پر دلالت کرے۔ اور تین وزن ہیں اس کے، یا تو مفعل کے وزن پہ، یا مفعلتن یا مفعالون، جیسے فتح سے مفتاحن، مفتاحتن، مفتاحون، تینوں کے معنی سیم ہے، چاہے مفتاحون کہہ لو، چاہے مفتاحتن، چاہے مفتاحون۔ کھولنے کا آلہ کسے کہتے ہیں ہم؟ مفتاحون یا مفتاحون؟ چابی کو کہتے ہیں۔ کیوں کہتے ہیں ہم چابی کو مفتاح؟ کیونکہ وہ کھولنے کا اوزار ہے۔ یا نشرہ، کاٹنا،
منشرن منشرتن منشار کاٹنے کا آلہ کسے کہتے ہیں منشار؟ آری کو کہتے ہیں. کیوں کہتے ہیں اسے آری کو منشار عربی میں؟ کیونکہ وہ کاٹنے کا اوزار ہے. سمجھ میں آیا آپ لوگوں کو؟ کل کو انشاءاللہ اس کی تمرینیں سب کر کے لائیں گے. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج. انشاءاللہ آپ لوگ یہ تمرینیں ضرور کر کے آئیں گے. ٹھیک ہے؟ خدا